ڈینگی انفیکشن یا ڈینگی وائرس، یہ عام طور پہ ہم سنتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، ٹی وی پہ سنتے ہیں۔ میں ڈاکٹر ندیم سجاد راجہ ہوں۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو ڈینگی کے بارے میں بتاؤں گا۔ پاکستان میں ڈینگی بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس بہت زیادہ ہو گئی ہے، پھر اس کے بعد اس کی تشخیص جو ہے وہ زیادہ ہونے لگی ہے۔ اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ لیبارٹری کی سہولیات بھی موجود ہیں۔ پاکستان چونکہ اس خطے میں آتا ہے، ٹراپیکل اور سب ٹراپیکل میں، جہاں ڈینگی پائی جاتی ہے۔ تقریباً 4 ارب لوگ ڈینگی وائرس کی زد میں ہوتے ہیں اور ہر سال 44 ملین لوگوں کو ڈینگی انفیکشن ہوتی ہے، یا آپ کہیں کہ جن کو ایڈیز ایجپٹائی ایک مچھر ہوتا ہے جس کے خون میں ڈینگی وائرس ہوتا ہے، اور وہ جب وہ کسی انسان کو جا کے کاٹتا ہے تو وہ وائرس منتقل کر دیتا ہے اس میں، اور تقریباً 100 ملین لوگوں کو ڈینگی وائرس انفیکشن ہوتی ہے، یعنی کہ علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور 40,000 لوگ ہر سال ڈینگی وائرس انفیکشن کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ تقریباً جتنے بھی لوگوں کو ایڈیز ایجپٹائی مچھر کاٹتا ہے، وائرس منتقل کرتا ہے، ہر بندے میں علامات ظاہر نہیں ہوتی ہیں۔ تقریباً 20 سے 25% لوگوں کو علامات ظاہر ہوتی ہیں، یعنی کہ بہت سارے لوگوں میں ڈینگی انفیکشن جو ہوتی ہے وہ ان نوٹسڈ چلی جاتی ہے، اور جو علامات ہوتی ہیں وہ ان علامات کی بنیاد پر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ تو علامات کون کون سی ہیں؟ ایک تو دھبے نمودار ہو جاتے ہیں جسم پر، اس کے بعد بخار ہوتا ہے، اس کے بعد قیبی آتی ہے، آنکھوں کے پیچھے درد ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، اور ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے۔ اگر آپ میں یہ علامات ہوں، ڈینگی کا سیزن ہو، تو آپ ڈاکٹر سے فوراً رجوع کریں، اور تاکہ ڈاکٹر آپ کے خون کے نمونے لے کے لیبارٹری میں بھیجے۔ تو لیبارٹری میں مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان کو پولیمریز چین ری ایکشن بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں اور بھی ٹیسٹ کرتے ہیں، وہ خون کے نمونے لے کے پھر اس میں جو پلیٹلیٹس ہوتی ہیں وہ بھی چیک کی جاتی ہیں، اور بھی پورا خون کا وہ جو ہے نا معائنہ کیا جاتا ہے۔ جب ڈینگی کی تشخیص ہو جائے تو ڈاکٹر پھر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو ڈینگی ہو گئی ہے۔ اس کا کوئی خاص علاج تو نہیں ہے، بس اس میں جو علامات ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ مثلا بخار ہے تو بخار کی دوائی دے کے، پیراسیٹامول یا اس طرح، تاکہ بخار میں کمی ہو، جسم میں درد کی کمی ہو۔ لیکن جن لوگوں میں ڈینگی شدید ہوتی ہے، یا خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، یا خون کے خلیوں کی کمی ہو جاتی ہے، پلیٹلیٹس کی، ان کو فوراً ہسپتال جانا چاہیے، تاکہ ہسپتال میں ان کا علاج کیا جا سکے۔ ڈینگی ویکسین بھی ہے، جو تقریباً آپ یہ کہیں کہ نوجوان جو ہوتے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں، ان میں وہ استعمال کی جاتی ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ جو ہے وہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اس کا جو سب سے آسان حل ہے کہ ڈینگی سے آپ بچائیں۔ مثلا جو مچھروں کے افزائش پیدائش کی جگہ ہیں ان کو تلف کریں، پانی جہاں پہ کھڑا ہو سپرے کریں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے ان کو ماسکیٹو ریپیلنٹ کہتے ہیں، کہ مچھر بھگانے والے جو محلول ہوتے ہیں ان کو جسم کے اوپر لگائیں، مچھردانی لگا کے سوئیں، گھروں کے اندر بھی سپرے کریں، کھلے اور لمبے کپڑے پہنیں، اور گردن اور ٹخنے جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ ڈھانپ کے رکھیں، کیونکہ جو ڈینگی کا مچھر ہوتا ہے، جو ڈینگی منتقل کرنے والا مچھر ہوتا ہے، ایڈیز ایجپٹائی، اس کی پسندیدہ جگہیں ہوتی ہیں گردن اور ٹخنوں کا کاٹنا، اور یہ کاٹتا ہے عموماً اس وقت ہے جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ ان دو وقتوں میں تو آپ خاص طور پر احتیاط کریں۔
اگر آپ کے ذہن میں کوئی ڈینگی کے متعلق سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں لکھیں، میں اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا۔